بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باحوالہ کتاب انوار امت تا قیامت صفحہ 99 میں واگدی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس گیا۔ وہاں کچھ علماء کرام بھی تشریف فرما تھے۔ ہارون رشید نے شافعی سے کہا، اے ابن فضائل علی علیہ السلام کے سلسلے میں تم کو کتنی احادیث یاد ہیں؟ شافعی نے جواب دیا، 500 سے کچھ زیادہ۔ پھر ہارون رشید نے محمد بن اسحاق سے کہا، تمہیں کتنی حدیثیں معلوم ہیں؟ اس نے کہا، 1000 سے زیادہ۔ اس کے بعد محمد ابن یوسف سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ جان کی امان کا وعدہ ہو تو کہوں۔ ہارون رشید نے نہایت مختصر الفاظ میں کہا، ایمن باش۔ یہ سن کر محمد ابن یوسف نے کہا، اے خلیفہ، 15,000 احادیث معتبر فضائل علی علیہ السلام میں مجھ تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد واگدی سے دریافت کیا کہ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، اگر محمد بن یوسف سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا، بھائیوں، وہ فضیلت علی علیہ السلام جو میں نے دیکھی ہے اور جس کی وجہ سے میں نے اولاد علی علیہ السلام پر ظلم و تشدد ترک کر دیا ہے، بیان کروں؟ سب لوگوں نے کہا، ضرور فرمائیں۔ ہارون رشید نے کہا، یوسف بن حجاج جو دمشق میں میرا نائب ہے، اس نے مجھے لکھا کہ دمشق میں ایک خطیب ہے جو علی ابن ابی طالب کو سربر منبر برا بھلا کہتا ہے اور منع کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ میں نے لکھا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ آیا تو میں نے اس سے دریافت کیا، اے شخص، تو علی کو برا کیوں کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں علی کو اس لیے برا کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے اجداد کو قتل کیا۔ ہارون رشید نے کہا، علی علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ حکم خدا اور رسول سے کیا ہے۔ میں تجھ کو کہتا ہوں کہ تو اس حرکت سے باز آ جا، ورنہ میں تجھ کو سخت سزا دوں گا۔ اس ملعون نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کو 100 تازیانے لگائے جائیں اور پھر اس کو ایک حجرے میں بند کر دیا جائے۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں یہ سوچتے ہوئے رات کو سویا کہ کل اس کو کون سی ایسی سزا دی جائے جس کے بعد یہ ذلیل حرکت سے باز آ جائے۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ درہائے آسمان کھل گئے ہیں اور رسول خدا حضرت علی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام وغیرہ موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ جام علی کو دے دو۔ اور دوستداران علی علیہ السلام کو آواز دو۔ چنانچہ 40 آدمی شایان علی سے اس ندا پر آئے جن کو میں پہچانتا تھا۔ علی نے اس جام سے سب کو سیراب کیا، پھر فرمایا، اس دمشقی ملا کو لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو وصی مصطفیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، اس مرد سے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ مجھے برا کیوں کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس دمشقی خطیب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس ملعون نے کہا، ہاں۔ رسول کریم نے دستے دعا بلند فرمائے اور کہا، اے خدا، اس ملعون کو مسخ فرما دے اور علی کا انتقام لے اور دائمی عذاب میں مبتلا کر۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی۔ میں نے حکم دیا کہ اس خطیب کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ آیا تو اس کی شکل مسخ ہو کر کتے کی طرح ہو چکی تھی، لیکن اس کے کان انسانوں کی طرح ہی تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بار بار سر اور دم ہلاتا تھا، گویا معافی کا طلبگار تھا۔ میں نے حکم دیا، اس کو واپس اسی حجرے میں بند کر دو۔ لوگوں کے اصرار پر دوبارہ دربار میں اس کو پیش کیا گیا۔ اس کی مسخ شدہ شکل دیکھ کر حاضرین دربار حیران رہ گئے۔ شافعی نے کہا، یہ مسخ ہو چکا ہے، اب اس کو مزید سزا نہ دو۔ چنانچہ اسی حجرے میں بند کر دیا۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک صدائے ہولناک بلند ہوئی۔ جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ اس حجرے کی چھت توڑ کر ایک بجلی آسمان سے گری اور کتے کو خاک تر کر گئی۔